السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ہوں استاد معین اختر اور آج میں ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے بڑی خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے قرآن پاک کی عظمت واضح فرمائی. اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ یہ حدیث مروی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست بھی ہمارے سامنے آتی ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ وہ مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ مختلف دنیاوی باتوں میں مشغول تھے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا. تو وہ فوراً گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا, میں آپ کے سامنے متن بھی رکھتا ہوں انشاءاللہ, اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ. اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, انہوں نے فرمایا الا انہا ستکون فتنۃ, فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تم پہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے, بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کویسچن کیا, سوال کیا. فقلت, میں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ہم اور آپ ہوتے شاید ہم پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے کی حیت کیسی ہوگی, اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی, کب آئے گا, کتنی دیر رہے گا, کدھر سے آئے گا, کدھر کو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام ہے, ان کے فہم و فراست کو سلام ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ٹو دی پوائنٹ ایگزیکٹ پتے کی بات پوچھی کہ اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا, اولا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن. یہ جو قرآن ہے نا یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس فتنے سے نکل سکیں گے. اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر قرآن پاک کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے رکھی. فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم, فرمایا اس میں یعنی کہ قرآن پاک میں تم سے پہلے لوگوں کی, جو پہلے والے لوگ گزر چکے ہیں, قوم عاد, سمود, آل فرعون, قارون, نمرود وغیرہ وغیرہ, فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں اس میں موجود ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ان کے حالات کیسے گزرے اور ان کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے واقعات کو پڑھ کر ان سے آپ سبق سیکھو. آگے مزید فرمایا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ, اور تم سے بعد کے لوگوں کی بھی خبریں اس میں موجود ہیں, یعنی کہ آنے والے واقعات کیسے کیسے ہوں گے, کون کون سی پیشین گوئیاں موجود ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کو کس طرح سے مولڈ کرنا چاہیے. چاہے یہ جناب 19ویں صدی ہے, 21ویں صدی ہے یا 14ویں صدی ہے, جو بھی صدی عیسوی ہے, واٹ ایور, آنے والے وقت کے لیے اس میں مشعل راہ موجود ہے. مزید فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ, اور تمہارے آپس کے اختلافات کا بھی اس میں حل موجود ہے, اس میں عدل والا فیصلہ موجود ہے. ہم اگر آپس میں اسی بات پہ لڑتے رہیں کہ بھئی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, پاؤں کہاں رکھنے ہیں, جو بھی آپس کے اختلافات ہیں, پلیز آپ قرآن پاک کو ایز اے جج لے کر آئیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن پاک کی عظمت واضح فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے فرمایا تمہارے آپس کے اختلافات کا بھی حل کس میں ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں جب آپس میں ہمارا کوئی بھی اختلاف پیدا ہو جائے. مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ, کہ یہ ایک بڑا ہی فیصلہ کن کلام ہے, اس میں کوئی ایسے ہی باتیں نہیں آ گئیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے موتی ہمارے لیے پیش کیے گئے ہیں, بڑی ہی کامیابی کی باتیں اس میں موجود ہیں اور فیصلہ کن ہے کہ اس پہ کوئی مزید آرگیو نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی مزید اس میں آرگیو کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا, کیونکہ یہ میرے اور آپ کے بنانے والے کے احکامات ہیں. مزید فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, فرمایا جو بھی سرکشی کی وجہ سے اسے چھوڑے گا, یعنی کہ قرآن پاک کے احکامات کو چھوڑے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توڑ کے پیس کے رکھ دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کرے گا کہ اگر آپ قرآن پاک کے علاوہ اسے چھوڑ کے کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سرکشی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے آڑے ہاتھوں لے گا, اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں.
مزید فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، فرمایا اور جو بھی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا قرآن کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لازماً گمراہ کریں گے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک سب سے بڑے ہدایت کے منبع اور سرچشمے کو چھوڑ کے اب دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جائیں گے اور کبھی ایک جگہ پہ جائیں گے، کبھی دوسری جگہ پہ، کبھی ایک کتاب پڑھیں گے، قرآن پاک کی طرف رجوع ہی نہیں کریں گے، کبھی جائیں گے جناب مختلف پرسنل امپرومنٹ کی بکس پڑھیں گے، پڑھیں، لیکن اتھارٹی کا درجہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو دیجیے۔ آپ کتابیں ضرور پڑھیں، مختلف پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا بینچ مارک ہونا چاہیے، ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر کے سمجھ سکیں کہ آیا کہ یہ بات جو ہے ان کی درست ہے کہ نہیں۔ ورنہ ایک بندہ کوئی ایک بات بتاتا ہے، دوسرا بندہ کوئی بالکل ہی دوسری بات بتا دیتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی سٹینڈرڈ معیار نہیں ہوگا نا پرکھنے کا کہ ایکچولی کس معیار پہ ہم نے باتوں کو پرکھنا ہے کہ کون سی بات درست ہے، وہ معیار ہونا چاہیے قرآن پاک۔ اگر یہ نہیں ہوگا پھر ہم ایک کنفیوزڈ زندگی گزاریں گے۔ لہذا فرمایا کہ جو بھی قرآن کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لازماً گمراہ کریں گے۔ مزید فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، فرمایا اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یعنی کہ یہ وہ رسی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور بندہ پھر اسے کوئی بھی بندہ جو ہے نا ڈی ٹریک نہیں کر سکتا۔ مزید فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، کہ یہ ایک ایسا حکمت بھرا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے خود اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس میں آپ کو ایسے ایسے حکمت کے موتی ملیں گے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار اتنی زبردست بات، اتنی گہری بات، اتنی لاجیکل بات، اتنے گہرے گہرے کامیابی کے اسباق اس میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں الحمدللہ۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کون سا سیدھا راستہ ہے جو آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی ادھر ادھر بھٹکنے سے بچائے رکھے گا اور سیدھا آپ کو ساری پریشانیوں میں سے کامیابی کے ساتھ گزارتا ہوا آپ کو سیدھا انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا۔ مزید فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، فرمایا کہ یہی وہ کلام ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی وجہ سے بندے کے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں، بندہ بیوقوفیاں کرنے سے بچ جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے پاس ایک ایسا بینچ مارک، ایسا معیار، ایسا سٹینڈرڈ آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، سیدھی راہ پر جمے رہتے ہیں۔ مزید فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، فرمایا اور کبھی بھی کوئی بھی زبانوں کے ذریعے سے اس میں تحریف نہیں کر سکے گا، جیسے تورات میں تحریف ہو چکی، انجیل میں تحریف ہو چکی، صحف ابراہیمی میں تحریف ہو چکی، اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسی الہامی کتاب نہیں ہے کہ جس کے فالوورز کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ بالکل ویسے ہی موجود ہے جیسے یہ نازل ہوئی تھی۔ صرف قرآن پاک ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کبھی بھی لوگ اپنی زبان کے ذریعے سے تروڑ مروڑ کے ادھر ادھر کے الفاظ ملا کے یا اس کے الفاظ کو اپنی جگہ سے ہلا کر اس میں کبھی بھی تحریف نہیں کر سکیں گے، اور یہی حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں الحمدللہ آج تک نہ تحریف ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ مزید فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، فرمایا کبھی بھی علماء جو ہے نا جو علم کے متلاشی ہیں وہ اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھتے جائیں گے، انہیں علم کے موتی ملتے جائیں گے، حکمت کے موتی ملتے جائیں گے، کامیابی کے اسباق ملتے چلے جائیں گے، اور وہ کبھی بھی اس سے جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھے گے کہ اب ہماری طبیعت نا راضی ہو گیا، ہمیں لگتا ہے ہم نے پورے قرآن پاک کو ایکسپلور کر لیا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ہر بار انہیں نئے نئے علم اور حکمت کے موتی ملتے چلے جائیں گے، جتنا بڑا مرضی کوئی عالم ہو اسے ہر بار اس سے نیا علم ملے گا۔ مزید فرمایا وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، فرمایا کبھی بھی اسے بار بار پڑھنے سے نا بیزاری، ایک باسی پن نہیں آئے گا، یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے 2 بار پڑھ لیا، 3 بار پڑھ لیا، 10 بار پڑھ لیا، اب آپ سمجھیں یار میری طبیعت جو ہے نا وہ بس اب بوجھل ہو گئی ہے، اب مزید دل نہیں چاہتا اسے پڑھنے کو، بوریت آ گئی ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی کتابوں کو پڑھیے، ایک بار پڑھیں، دوسری بار پڑھیں، تیسری بار پڑھیں، اور ایک وقت آتا ہے بندے کا ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا اس کتاب کو دوبارہ، لیکن یہ معاملہ قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے بنانے والے کا کلام ہے،
تو یہ بڑی خوبصورت ایک دل کو لبھانے والی جو ہے نا یہ کتاب ہے، اور اس میں ہر وہ حکمت والا موتی ہمارے لیے موجود ہے، اور ایک نئے انداز سے آج کی موسٹ ریلیونٹ وے میں ہمارے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ مزید فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، فرمایا کبھی بھی اس سے حاصل ہونے والی نئی نئی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں جو بھی اس میں حکمت کے موتی تھے سارے ایکسپلور ہو جائیں، اب اس میں مزید کوئی نئی کامیابی کی بات نہ ملے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہر بار آپ پڑھیں گے کچھ نہ کچھ نیا ہر بار لازمی ملے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سمجھے کہ یار میں نے اسے اتنی بار پڑھ لیا کہ اب اگر میں اگلی بار پڑھوں گا تو مجھے کیا اس سے نیا ملا، ایسا قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا معجزہ یہ بھی ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے نئے نئے علم کے حکمت کے موتی وہ ہمیں ملتے ہی رہیں گے، خواہ آپ نے ہزاروں بار کیوں نہ قرآن پاک کو پڑھ لیا ہو۔ مزید فرمایا والذی لم تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا، فرمایا کہ یہاں تک کہ جب جنوں کی ایک جماعت نے جنوں نے اسے سنا، قرآن پاک کی تلاوت کو سنا، بے اختیار پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یعنی کہ تصور فرمائیے کہ جنوں نے بھی جب یہ کلام سنا بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، بس ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی کہ انہوں نے سنا اور اس کا اقرار بھی کیا، مان بھی لیا اور اس کی تبلیغ کرنے والے بن گئے، جنوں پر یہ اثر ہوا۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکلوڈنگ ریمارکس کیا دیے، فرمایا من قال به صدقہ، جس نے بھی قرآن پاک کے مطابق بات کی اس نے سچ بات کی، ومن عمل به اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، یعنی کہ قیامت والے دن بے تحاشا اجر ملے گا جو قرآن پاک پر عمل کرے گا۔ مزید فرمایا ومن حکم به عدلا، کہ جس نے اس کے مطابق یعنی کہ قرآن کے مطابق کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل والا انصاف والا فیصلہ کیا۔ اور آخر میں بڑی ہی پیاری بات فرمائی، فرمایا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس کی طرف یعنی کہ قرآن پاک کی طرف کسی کو بلایا، کسی اور کی ہدایت ہو یا نہ ہو اس کی ہدایت جو ہے اس کی گارنٹی ہو گئی۔ تصور فرمائیے کہ جس بندے کی ہدایت کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہوں، اس کی ہدایت میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کی یہی عظمت اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔